میں کیوں اتنا مولا علی کرتا رہتا ہوں اپنے لیکچرز میں؟ میں نے جتنا مولا علی کو پڑھا ہے اور ان کے بارے میں پڑھا ہے، اس ہستی سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ودیت کی ہی نہیں یہ چیز، کیونکہ پروفٹس ور لمیٹڈ۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی، تمہیں شاعری سوٹ نہیں کرتی، تمہیں شاعری جچتی نہیں، تم نے شعر نہیں کہنا۔ جی۔ تو مولا علی کو جچتی تھی، انہوں نے شعر بھی کہے۔ ہوں۔ اے نبی، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ مولا علی کو عام لوگوں کے ساتھ بھی بٹھا دیا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ودیت اس کو ایکنالج کرانا شروع کرتی ہے تو اس کا رستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیسٹ ڈالتا ہے اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہوتے کبھی کسی چیز میں اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کبھی دولت میں، کبھی شہرت میں، کبھی غرور میں، کبھی تکبر میں، کبھی کس میں۔ یہ ٹو ایئر از ہیومن، یعنی ابتدا بھی تصوف کی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے۔ تو پھر مجھے بیچ والے لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک ہی طرف کیوں نہ رجوع کروں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اس کلاس نے ہماری لائف چینج کر دی ہے، اینڈ ہر کلاس ہی ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ عجیب ہی کیفیت ہے، بتا نہیں سکتے، بیان ہی نہیں ہے۔ جی سر۔ That's a سر good میرے thing. الحمدللہ۔ سر 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا جی یہ کہ جو لوگ آرٹ کو اپنا ماڈیول بنا کے اسے فالو کرتے ہیں نا، سوسائٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جب وہ اسٹارٹنگ میں ہوتے ہیں تو ان کا بیس تو یہی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا، انٹیوشن اینڈ دین کریٹیوٹی، اوریجنل کریٹیوٹی آف دیٹ پرسن۔ بٹ جو سفر اسٹارٹ ہوتا ہے سر، وہاں پہ نفس بہت زیادہ حاوی ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، اور وہ بہت اچھے سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سر اس کا مین ریزن تو وہی ہوتا ہے جیسے وہن ہے یا دنیا کی جو، لیکن وہ ری یونیفیکیشن کو کیسے ہم اسے اسٹیبل کر سکتے ہیں اپنے آرٹ میں نا، سو ایک بات میں ایڈ کروں گا آپ کی بات پہ۔ جی یہاں انجسٹس ہوا ہے، اس لیے مجھے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ اوکے۔ وہ انجسٹس کیا ہوا ہے کہ آرٹسٹ سنگل آؤٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اسکالرز کو بھی شروع میں بڑی نیک نیت سے چلتے دیکھا ہے، اور بعد جی میں سر۔ پاپولیرٹی میں ان کو وہ تما میں آ کے دیکھا ہے، وہ غرور تمکنت میں دیکھا ہے۔ توبہ استغفار۔ میں نے اسپیکرز کو بھی ایسے دیکھا ہے، میں نے پولیٹیشنز کو بھی ایسے دیکھا ہے، میں نے ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے ایسے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں دیکھا جس میں انسان شروع عاجزی سے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فرعون بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو ود ان اے میٹر آف ایئرس۔ جی سر۔ لیکن بدنام ہوتا ہے بیچارہ خالی آرٹسٹ۔ اوکے۔ بٹ یہ سر ہر انسان ظاہر کے تو ساتھ ہے، وہی ہے۔ یا یہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ودیت اس کو ایکنالج کرانا شروع کرتی ہے تو اس کا رستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیسٹ ڈالتا ہے اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہوتے کبھی کسی چیز میں اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کبھی دولت میں، کبھی شہرت میں، کبھی غرور میں، کبھی تکبر میں، کبھی کس میں۔ یہ ٹو ایئر از ہیومن، ہم انسان ہیں، ہم اس چیز سے نہیں بچ سکے۔ یہ صرف بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بزرگ ہیں جو بچ گئے ہیں۔ تبھی تو تصوف والے کہتے ہیں مت جانا اس چیز میں، مت جانا، مت جاؤ، فنا ہو سر جاؤ۔ ڈسکلیمر دے دینا آپ یہاں پر سب لوگوں کو، ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر، تو کچھ ایسا بتا دیں جسے ہم دیکھیے، میں آپ کو میں اپنی زندگی کے تجربے، تجزیے اور مطالعے کی بیس پہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، بڑی ہستیاں ہیں، آپ یقین کریں کہ جب میں کیوں اتنا مولا علی کرتا رہتا ہوں اپنے لیکچرز میں؟ میں نے جتنا مولا علی کو پڑھا ہے اور ان کے بارے میں پڑھا ہے، اس ہستی سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ودیت کی ہی نہیں یہ چیز، کیونکہ پروفٹس ور لمیٹڈ۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی، تمہیں شاعری سوٹ نہیں کرتی، تمہیں شاعری جچتی نہیں، تم نے شعر نہیں کہنا۔ جی۔ تو مولا علی کو جچتی تھی، انہوں نے شعر بھی کہے۔ ہوں۔ اے نبی، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔
मौला अली को आम लोगों के साथ भी बिठा दिया. हम्म, So what I noticed is that Maula Ali took all the knowledge from the Prophet हम्म, and all the liberty of being human and became this superhuman, or and yet he was so unrecognizable कि किसी को पता नहीं होता था मौला अली कौन से हैं, जो जो उनका नाम खाली जानते थे कि इनमें यस से सर, दैट्स आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट की खूबी होनी चाहिए. वी वांट दैट आर्टिस्ट. ये जो आर्ट थी ना उनके पास, द आर्ट ऑफ कीपिंग योर सिग्निफिकेंस एंड यस सर. इनसिग्निफिकेंस कंटेन्ड विथ सच ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, ये सबसे बड़ी आर्ट है. इससे यस. बड़ी आर्ट है ही नहीं कोई. एंड आई बिलीव, मैंने एक शेर लिखा था कि आजिजी का जायका चखा पलट कर चल दिया, नूर का कोई बसेरा भी नहीं, घर भी नहीं. मेरे जिंदगी में मैंने जो नोटिस किया है कि रूह का मकसद यहां पे आके इज्जो इंकिसारी के सारे जायके चखने हैं, मौत का जायका चखना है और निकल जाना है, बस. यस. अब इज्जो इंकिसारी टेस्ट ही कब होती है? रोजा कब टेस्ट होता है? जब आपके सामने खाना पड़ा हो. तो आपको ये हुनर आएंगे, आप इन हुनर को प्रैक्टिस करेंगे, तब टेस्ट होंगे कि आप आजिज रहते कि नहीं रहते. मैं तसव्वुफ से जो मेरा इख्तिलाफ होता है वो ये होता है कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल नलिफाई करते हैं, तो ये तो आसान काम है. तो वो कहते हैं अच्छा आसान काम है. मैं कहता हूं आसान काम का मतलब ये है कि आप अपने आप को रखिए ना एज मास्टरपीस, और बचे किब्र से, बचे जी सर. रियाकारी से, बचे तकब्बुर से, बचे तमा से, तसन्नो से. मैं मानूं कि फिर आप जो है वो फनकार आदमी है, आपको आर्ट आ गया. मौला अली वॉज द फाइनेस्ट ऑरेटर, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, द बेस्ट पोएट. उनके पास इल्म का जखीरा सब कुछ, एंड येट द मोस्ट मॉडेस्ट हम्बल पर्सन दैट मैनकाइंड हैज एवर सीन. मैं फिर उनको मानू ना सूफी, मैं फिर कहूं ना ये है ना तसव्वुफ की इंतहा. यानी इब्तदा भी तसव्वुफ की वही है और इंतहा भी वही है. तो फिर मुझे बीच वाले लोगों से मिलने की क्या जरूरत है? मैं एक ही तरफ क्यों ना रुजू करूं? यस सर. सर बड़े मुझे लगता है ये जो बीच का जो सफर है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आपको हम लोगों के लिए तो यही इक्विलिब्रियम सफर सेट है. करना है. या हम लोग तो इसी बीच में ही पाए जाते हैं ना कहीं. जी सर, मैं यही समझ पा रही हूँ अभी तक. और सेकेंडली सर, कोशिश है कि आप जैसे फनकार और आर्टिस्ट को हम इंडिया में कोशिश कर रहे हैं, तो सर आप आना पसंद करेंगे? मैं समझा नहीं, सॉरी. आपको इंडिया बुलाने की कोशिश में है सर. जब इंडिया बुलाने जावेद मैं इंडिया आया था 1996 97. तो उस ओके. वक्त दो शहरों का वीजा मिला था मुझे, बेंगलोर का और दिल्ली का. दिल्ली में जा नहीं सका था, तो जी दोस्त सर. हमारे होते थे बेंगलोर में. अब यानी 97 के बाद अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, चक्कर जरूर लगाएंगे जब इंडिया से. सर जावेद आस अख्तर जा सकते हैं पाकिस्तान, तो सर आपको जरूर जावेद इंशाल्लाह. अख्तर तो बहुत बड़ा नाम है. जावेद अख्तर को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी हुई है. जावेद अख्तर जी मेरे सर. वन ऑफ माय फेवरेट लिरिसिस्ट है. जी सर. एज अ लिरिसिस्ट, नॉट एज अ पोएट. आई लाइक हिम एज अ लिरिसिस्ट. वो गाने बहुत खूबसूरत लिखते हैं क्योंकि उनकी सिमिलीज और मेटाफोर्स, तशबीह और इस्तारा, वो हम आर्ट के में आगे चल के सीखेंगे कि तशबीह हम्म, और इस्तारा क्या होता है. वो तशबीह और इस्तारा के बहुत फनकार आदमी हैं. खूबसूरत शायरी करते हैं वो जब गाने तहरीर करते हैं. जी सर. तो और बहुत बड़ा नाम है वो. तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, लेकिन चक्कर लगाएंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जरूर आएंगे.